یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عرض و معروض سے قبل آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام نظر کریں اور باادب پڑھیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ۔ معزز سامعین حاضرین، بڑی خوشی اور مسرت کا احساس ہو رہا ہے کہ آج نباز قوم حضور قاری مسیم رضا صاحب قبلہ کی دعوت پر آپ لوگوں کے بیچ آنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ عظیم عظیم شخصیتوں سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا، جن میں سب سے اہم حضور افقر القراء مجود عصر حضور قاری ذاکر صاحب قبلہ دامہ بالفضل، ماشاءاللہ، استاذ القراء حضور قاری ایوب صاحب قبلہ ماشاءاللہ، دونوں عظیم شخصیتیں ہیں، اپنی فیلڈ میں ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں، سبحان اللہ۔ اور حضور مفتی اعظم اڑیسہ کے پوتے قاضی شہر بھدرک سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بڑے ہی عزیز حضرت علامہ و مولانا مفتی سید عارف رسول قدوسی ازہری، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور ابھی انشاءاللہ جس ذات کی زیارت کے لیے سب کی نگاہیں منتظر ہیں، بغداد معلیٰ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے عظیم مہمان حضرت شیخ سید ڈاکٹر علی حمود الحربی الحسینی، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں وہ بھی تشریف فرما ہوں گے۔ ملا جلا کے آج آپ حضرات کے لیے سیکھنے کا اور سمجھنے کا، اپنے سینوں کو منور کرنے کا عظیم موقع ہے، اس موقع کو ضائع مت کریں۔ گفتگو شروع کرتا ہوں میرے عزیزو۔ اس دنیا میں جتنی بھی اسلامی خلافتیں ہوئیں، چاہے بنو امیہ ہو یا بنو عباس ہو یا سلطنت عثمانیہ ہو، ان سب نے اپنا اپنا اقتدار سنبھالنے کے بعد مدارس کی تعمیر پر بڑا زور دیا ہے، بہت زور دیا، اور ان مدارس کا چلانا، مدرسے کا قیام کرنا، یہ انہی شاہان مملکت ہی کی ذمہ داری تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب آپ نے حکومت پا لی، اقتدار پا لیا، آپ کو سلطنت مل گئی، حاکمیت اعلیٰ کی کرسی مل گئی، اب ان مدرسوں پہ اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ میں آج سے سینکڑوں سال پرانی بات کر رہا ہوں، کیوں زور دیا جا رہا مدارس کے قیام پر؟ بھئی آپ کو حکومت مل گئی، آپ چلائیے حکومت، مدارس کا قیام کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیوں کر رہے ہیں؟ جواب ملا، مدارس کا قیام اس لیے ہو رہا ہے تاکہ دین نئی نسلوں میں منتقل ہو سکے۔ حکومت سے دین نسلوں میں منتقل نہیں ہوتا، اگر دین کو نسلوں میں منتقل کرنا ہے تو مدرسہ قائم کرنا پڑے گا۔ جتنے بھی خلفاء آئے سب نے اس جانی توجہ دی ہے۔ الجامعۃ الازہر کو لے لیجئے، جامعہ نظامیہ لے لیجئے، کوئی بھی جامعہ میں اس کا پس منظر یہی رہا ہوگا۔ میرے عزیزوں، مدرسے کا وجود یہ ہمارے بقا کی ضمانت ہے۔ جب تک سطح ہستی پر مدارس کا وجود ہے، ہم ہیں،
متزلزل ہونے لگی ہمارا وجود نہیں رہے گا. آج دیکھ لیجیے چاروں طرف سے حملے اسی پر ہو رہے ہیں. جی وجہ کیا ہے؟ ہمیں نادان مفلس بچے پڑھتے ہیں وہاں. جی کیا کر لیں گے وہ؟ چاول دال کھانے والے بچے پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر میں اچھی غذائیں چھوڑ کے آ کر کے وہ مدرسے کی غذا حاصل کر رہے ہیں. کیا خطرہ ان سے؟ دین مضبوط ہو رہا ہے ان سے دین مضبوط ہو رہا ہے. مدارس کی شبیہ کو بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. حالانکہ یہی مدرسہ ہے کہ اسی مدرسے سے نہ جانے کتنے ایسے لوگ فارغ ہوئے جن کا نہ اس دین سے تعلق تھا نہ اس مذہب سے واسطہ تھا، مگر آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ مدرسہ جو ہمارے وجود کی ضمانت تھی، آج ہم لوگوں نے خود اس مدرسے کو کمزور کرنا شروع کر دیا. اتنی بڑی آبادی ہے. الحمدللہ اللہ ہمارے قاری مسلم صاحب کو جزائے خیر دے. ان کی محنت اور ان کی کاوش الفاظ سے نہیں نگاہوں سے دیکھی جا رہی. واہ کیا بات ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ. زبان سے کیا کہیں، سہسبان جیسے دور دراز علاقے میں بغداد معلیٰ سے مبارک شخصیت کو بلانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر قاری مسلم صاحب نے یہ فریضہ انجام دیا ہے تو غیبی مدد ہوئی ہے. ان کی غیبی مدد ہوئی. اے میرے عزیزو، اپنے مدرسے کو مضبوط کرو. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرے کی رقم مدارس میں دے دی جائے، ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی. برابر ہے نا؟ زکوٰۃ فطرے کی رقم مدرسے میں دے دو، ہم بری ذمہ ہو گئے. نہیں، مدرسے کو مال نہیں، آپ کی عیال کی ضرورت ہے. واہ سبحان اللہ کیا بات ہے. آپ کے بچے چاہیے، آپ کی بچیاں چاہیے. آج جو سونامی ارتداد کی جو سونامی آئی ہوئی ہے نا، آج جو ہمارے گھر کے بچے اور بچیاں بد مذہب ہو رہے ہیں، کیوں؟ ان کا تعلق مدرسے سے نہیں رہا. بنیاد جب کمزور رہے گی عمارت نہیں ٹک سکتی اس کے اوپر. میں سوال کرتا ہوں آج تک یہ 10-15 بچے ہی کیوں؟ 10-15 بچے ہی کیوں؟ کیا بات. آپ مسلم نہیں ہو، آپ کے لیے قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے. دین مصطفیٰ آپ نہیں سمجھو گے. آقا کریم نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. جناب بھاگ نہیں پائیں گے، ہمیں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. کس چہرے سے سامنا کرو گے رخ وفا کا؟ کس چہرے سے سامنا کرو گے چہرے مصطفیٰ کا؟ یہ چہرہ آقا کریم پوچھیں گے کیا کیا دین کے لیے، کیا کیا؟ جواب نہیں بن پڑے گا جناب، جواب نہیں بن پڑے گا. آج حالات حاضرہ کے تناظر میں اپنا جائزہ لو. آپ لو جائزہ اپنا. آج ہمارے گھر کے بچوں کو باپ کی مسجد سامنے رکھی ہوئی ہے، جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا. جی یہی حالات نہیں پتا ہے. زبان اتنی لمبی ہے کہ ہم مدرسے پر علماء پر بھونکتے ہیں، لیکن ہمارا باپ جس نے اپنی جوانی ہمارے لیے قربانی کی، اپنے خون کو پسینے کی شکل میں بہایا تاکہ ہماری جوانی آباد رہے، اس کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، ہمیں جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا ہے. باپ کی قبر پر یا گھر میں اگر باپ کے نام سے قرآن خوانی کرانی ہوتی ہے تو ہم کرائے پر بلاتے ہیں، ہائر کرتے ہیں مولانا لوگوں کو. ایک سورہ بھی پڑھ کر ہم باپ کو نہیں بخش سکتے. یہ ہماری کنڈیشن ہے جناب، یہ حالت ہے ہمارے. یہ حالات کیوں ہیں؟ مدرسہ اور عوام ان دونوں کے بیچ میں گہری کھائی ہے، کھائی ہے. آپ سمجھتے ہو مدرسے والے دقیانوسی مزاج رکھتے ہیں، مدرسے والے بیکورڈ ہیں، مدرسے والے ایسے ہیں،
مدرسے والے ویسے ہیں. اے میرے عزیزو، یہ مدرسہ ہی ہے، یہ مدرسہ ہی ہے کہ یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. جی بے شک بے شک بے شک. اگر انسان بننا ہے، انسانیت سیکھنی ہے تو کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. مدرسے سے علماء سے وابستہ ہو جاؤ، قسم خدا کی انسان بن جاؤ. اگر آپ چاہتے ہو کہ آج کی آنے والی نسل فتنہ ارتداد سے بچے، بد مذہبیت سے بچے، لادینیت سے بچے، تو جناب مدرسے کو مضبوط کرو. جی بے شک. آج کے زمانے میں مدرسہ بنانا لوہے کے چنے چبانا ہے جناب. راستے میں رکاوٹیں سیاسی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے کم، اپنوں سے گلا زیادہ رہتا ہے، اپنوں سے زیادہ گلا رہتا ہے. سپورٹ نہیں کرتے نہ کرو، لیکن راستے میں رکاوٹیں اپنے پیدا کرتے ہیں. کتنی دقت کا کام ہے مدرسہ بنانا. مدرسہ بن گیا، اب اس سے زیادہ دقت کا کام ہے مدرسہ چلانا. در در جاتا ہے ایک عالم، در در جاتا ہے ایک عالم. جب رمضان میں آپ گھروں میں بیٹھ کر کے اپنے پریوار کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ افطاری کرتے ہیں، یہ مولانا در در جاتا ہے چندہ لینے کے لیے. کیوں؟ تاکہ آپ کی نسل محفوظ رہے، آپ کی نسل محفوظ رہے، دین مصطفیٰ کی حفاظت ہوتی رہے، اس لیے جاتا ہے یہ عالم. سپورٹ نہیں ملتا، نہیں ملتا سپورٹ. ہمارے پاس اگر پیسہ ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کو ہائر تعلیم دیتے ہیں. بناؤ جو بنانا ہے بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ. مگر مجھے ایک بات کا جواب دو، جتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، اوور برج بن رہا ہے، ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے، گھپلا زیادہ اسی میں ہوتا ہے، زیادہ گھپلے بازی اسی میں ہوتی ہے. برج میں میٹیریل کم، برج ٹوٹ گیا. 10 سال تک ایک سڑک کی مدت نہیں رہتی. کون بناتا ہے اسے؟ جی پڑھے لکھے لوگ بناتے ہیں. جی کیا بات. کیوں نہیں ٹکتی ہے ان کی بنائی عمارتیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ریموٹ کنٹرول نہیں ہے. جب دینی تعلیم رہے گی، کیا بات ہے. واہ واہ. حلال اور حرام کی تمیز رہے گی. بہت اچھا بہت اچھا. جب ایک دین کا جاننے والا ڈاکٹر نشتر اٹھائے گا آپریشن کرنے کے لیے، تو اس کی نگاہ میں یہ بات رہے گی کہ آپریشن تھیٹر تو بند ہے مگر رب کی نگاہ دیکھ رہی ہے. واہ سبحان اللہ. دین کی تعلیم بہت ضروری ہے. کیا بات ہے حضرت. بہت. آپ اپنے بچوں کو دین کے لیے مجبور کریں سیکھنے کے لیے، اس لیے کہ کل سرمایہ ہمارا یہی ہے. کل سرمایہ ہمارا. سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. کیا بات. یہ جو دین ہے نا، ہمارے پاس سب سے قیمتی دولت اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے. ایمان ہے. بے شک بے شک. اس سے زیادہ قیمتی شے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ایمان کیسے بچے گا اور کون اس کی حفاظت کرے گا؟ یہ مدارس اور یہ علماء ہے، یہی اس کی حفاظت کرنے والے، یہ اس کی ضمانت دینے والے. ان سے جڑو آپ. ہر گھر میں، ہمارے ہر گھر میں ایک حافظ، ایک عالم ہونا ضروری ہے. بے شک. چاہے لڑکی ہو اور چاہے لڑکا ہو. آج ہماری بچیاں گھر کے دہلیز کے باہر قدم رکھنے لگی ہیں، ہے کہ نہیں؟ جی. ہمارے گھر کی بچیاں دہلیز کے باہر قدم رکھنے لگی ہیں. چند لمحوں کی دنیاوی محبت کے لیے اپنے دین کا بھی سودا کر رہی ہے اور اپنے گھر والوں کا بھی سودا کر رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ دین نہیں ہے. آقا کریم نے فرمایا، آقا کریم نے فرمایا کامل ایمان یہ ہے کہ انسان جل کر کوئلہ ہو جانا تو پسند کرے. جی. آقا کریم نے فرمایا کیا بات. انسان جل کر کوئلہ ہو جانا تو پسند کرے مگر بال برابر بھی اپنے دین سے پھرنا یہ پسند نہ کرے. بولے کامل ایمان وہاں ہے، کامل ایمان وہاں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شکیلہ ہو، ندیمہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب بھی مومنہ ہے، یہ سب بھی مومنہ ہے. کوئی عبداللہ کی لڑکی ہے، کوئی عبدالغفار کی لڑکی ہے،
کیا ان کے پاس ایمان نہیں ہے؟ اگر ایمان ہے تو دہلیز کے باہر قتل کیوں جا رہا ہے؟ انہیں اس قیمتی دولت کا احساس نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو اس کی اہمیت نہیں بتائی گئی ہے۔ آج جتنا مردوں کو تعلیم دینا ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کو بھی تعلیم دینا ضروری ہے۔ ضروری ہے بے شک ایک مرد سنورے گا تو ایک علاقہ سنورے گا، ایک عورت سدھرے گی تو پوری نسل سدھر جائے گی۔ بے شک بے شک سبحان میرے دوستو، علم کا انقلاب لے کر کے آؤ۔ قاری مسیح نظر تو اپنا کام کر چکے ہیں ادارہ قائم کر کے، اللہ سبحان اللہ انہوں نے ادارہ قائم کیا اور جو بچے آپ نے انہیں دیے امانت کے طور پر ان کے سینوں میں قرآن ثبت کر کے آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ اپنے سوچو آپ نے کیا کیا، جی آپ نے کیا کیا کہ آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ بغداد معلّہ میں جو خلیفہ وقت تھا اس کو اپنے شہزادے کے لیے ایک لڑکی کی تلاش تھی کہ مجھے اپنے شہزادے کی شادی ایک اچھی خاتون سے کرنی تھی، کہ اس کی ایک شرط تھی، میں اپنے شہزادے کی شادی اس لڑکی سے کروں گی جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا، جس کے سینے میں سبحان اللہ قرآن محفوظ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی اور جس گھر میں حافظہ قرآن لڑکی ہو وہ گھر والا اپنے گھر کے باہر چراغ روشن کر دے، اتنا ادب تھا۔ سبحان اللہ شام کو بغداد کی گلیوں میں کوئی ایسا گھر نہیں ملا جس گھر کے سامنے چراغ روشن نہ ہو۔ یہ ہماری عروج رفتہ کی داستان ہے، یہ ہماری ماں بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں سبق لے، ہر لڑکی کے سینے میں قرآن کے 30 پارے محفوظ ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ خلیفہ نے ایک شرط بڑھا دی کہ اب حافظہ کے ساتھ ساتھ مجھے عالمہ خاتون چاہیے، کسی بھی مکان کے سامنے سے روشنی کم نہیں ہوئی۔ واہ یہ ڈیمانڈ، یہ مطالبہ ہوتا تھا اس وقت شادی کا۔ جی آج شادی کا کیا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکی والے جب آتے ہیں لڑکا دیکھنے کے لیے تو لڑکا کرتا کیا ہے، کتنا کماتا ہے، اور جب لڑکے والے جاتے ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے تو کتنا لے کر کے آئے گی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو جناب، جب سے انسان کو مال پہ تولا جانے لگا تب سے مال کے حصول کے لیے تگ و دو شروع ہو گئی۔ اس وقت انسان کو اس کے علم سے پرکھا جاتا تھا تو صرف مرد نہیں، لڑکے نہیں، لڑکیاں بھی اپنے سینوں میں قرآن لیے پھرتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب تک وہ دور نہیں آئے گا تب تک یہ سمجھو کہ ہماری ذمہ داری ابھی پوری نہیں ہوئی، ادھوری جی ہے۔ بے شک آپ سب مل کر کوشش کریں گے کس بات کی؟ اگر آپ کے 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں، آپ ان کا فیوچر ڈیسائیڈ کرو، جو بنانا ہے بناؤ، ان کو جو کچھ بھی بنانا ہے بناؤ، مگر پہلے ان کی بنیاد مضبوط کرو، پہلے ان کی بنیاد مضبوط کرو، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ۔ کم سے کم ایک مسلمان کو حلال اور حرام کی تمیز تو معلوم ہونی ہی چاہیے نا، بے شک بے شک اتنا تو ضروری ہے۔ ضروری ہے اگر اتنا بھی نہ ہو تو کیا کرو؟ کس کام کے مسلمان؟ حرام کھا رہا ہے، ہاں میں مسلم ہوں، حرام سے نہیں بچ رہا ہے، میں مسلم ہوں، برائیاں کر رہا ہے، ہاں میں مسلمان ہوں، مسجد خالی ہے، اذان ہو رہی ہے، میں باہر بیٹھ کے جوا کھیل رہا ہوں، میں مسلمان ہوں، مسجد خالی ہے، میں شراب پی رہا ہوں، ہاں میں مسلمان ہوں، ساری برائیاں کرنے کے بعد بھی میں مسلمان ہوں۔ نہیں چاہیے ایسی مسلمانی، نہیں چاہیے ایسی مسلمانی، نہیں چاہیے۔ اگر اذان ہوتے وقت ہمارے دل میں دھڑکن نہ پڑے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے لو۔ کیا بات ہے آج مسجدیں سونی ہیں، مصلے سونے ہیں، ممبر و محراب راہ تکتے ہیں، آپ کا آپ کے سجدوں کا راہ تکتے ہیں، جی مسجدیں سونی ہیں، ہم پر فرق نہیں پڑتا، مصلے سونے ہیں۔ جس علاقے میں، جس بستی میں اللہ کا گھر ویران ہوگا وہ علاقہ کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ دین نہیں ہے نا، دین کی تعلیم نہیں ہے، دین کی اہمیت ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے ہیں۔ وجہ ہم نے مدرسے کو کمزور کیا، مدرسے کو ہم نے کمزور کیا۔ جی آج ہمارے پاس عمارت ہے، نظام ہے، ہم کھانا دے رہے ہیں، لباس دے رہے ہیں، ڈریس دے رہے ہیں،
کاپی کتاب دے رہے ہیں, ساری چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں ہم, مگر آپ اپنے بچے نہیں دے رہے, اپنی اولاد آپ نہیں دے رہے ہمیں. کچھ دن کے لیے آپ کی اولاد مانگتے, کچھ دن کے لیے, اس میں فائدہ آپ کا ہے, جی آپ کا فائدہ اس میں. بے شک بے شک. کچھ دن کے لیے آپ کی اولاد مانگتے ہیں, جیسے اولاد دو گے آئے گا تو پورے کاغذ کی طرح, مگر سنت مصطفیٰ کا پاسبان بن کے نکلے گا مدرسے سے, سبحان اللہ سبحان اللہ. پاسبان بن کے نکلے گا. میرے عزیزو, ساری قومیں متحد ہو رہی ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے اقدار اور روایت کی حفاظت کرنے میں سرگرم ہے, اور کرنا بھی چاہیے. ہر ایک کو حق ہے کرنے کا. کہ آپ کو حق نہیں پہنچتا, آپ کو حق نہیں پہنچتا. جو قوم اپنے اقدار اور اپنی روایت کو بھول جاتی ہے وہ قوم بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. بہت اچھا پیغام. میرے عزیزوں, یہی چند کلمات ہیں. بہت اچھا. انشاءاللہ جو پیغام دینا تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے. کچھ بولا ہوں, بہت کچھ نہیں بولا ہوں, جی وہ آپ کے سمجھنے کے لیے چھوڑ دیا. کیا آپ سمجھو, اللہ سب کو جزائے خیر دے, اور دینی حمیت اور خیرت اس کو آپ ہمیشہ اپنے مد نظر رکھیے اور دین کا کام کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان